کو کیوں ٹھیس پہنچایا، کیوں اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے اپنے ماں کو تکلیف پہنچایا ہے، کیسے اس کی مغفرت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے مالک بن دینار، جب کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ماں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ قائم کرے گی، اس کی ماں کہے گی میرے مولا اس نے مجھے مارا تھا، میری جان لی تھی نہ حق، لہذا اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ عدالت سے فیصلہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ وہ بیٹا جہنم میں جانے لگے گا، جب جہنم کے دروازے پر پہنچے گا تو وہاں سے مڑ کر کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، ماں کی طرف پکارے گا، ماں کو پکارے گا اے میری ماں میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، ماں کے دلوں میں رحمت الہی جوش میں آئے گی اور ماں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی اے میرے مولا میں نے اپنے بیٹے محمد بن ہارون کو معاف کر دیا، لہذا تو بھی معاف کر دے اور میری معافی کے بدلے اسے جنت عطا فرما۔ تاریخ میں لکھا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے مالک بن دینار، اس کی ماں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے ورنہ حالات ایسے ہی ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، اپنی کی آمد، اپنی کی آمد، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، جس کی یہ حالت ہو 24 سال لگاتار حج کرے، عبادت کرے، گناہ معاف نہیں ہو رہا ہے، کب تک؟ جب میدان محشر میں ماں نے معاف کیا تو اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، سوچو، غور کرو، یہ حالت ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، اس لیے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے اپنی جنت رکھی ہے۔ اگر ان کی ہم اور آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سے آپ سے جڑے ہوئے ہیں، سبھی لوگ کسی نہ کسی فائدے سے جڑے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں 2 ایسی شخصیت ہیں جو بغیر فائدے کے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ہے ماں اور باپ۔ 2 ہی بندے ہیں جو بغیر کسی فائدے کے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ باقی دنیا کی جتنی رشتہ داریاں ہیں سب اپنے فائدے کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں۔ اٹھا کے دیکھو کتاب ہستی، ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب سخت آئے گا اور اتنا سخت آئے گا کہ ہم اور آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، آپ نے اپنی سماج کے اندر دیکھا ہوگا، جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو بچوں کی پیروں میں جنبش آ جاتے ہیں، لڑکھڑاہٹ ہو جاتی ہے، راستے پہ چل نہیں پاتے ہیں، ذمہ داریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ماں کے حقوق کو ادا کریں اور پورا حق کو کوئی نہیں ادا کر پائے گا۔ ایک صحابی رسول تھے، 7 مرتبہ حج کرائے اپنے ماں باپ کو اور نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ 7 مرتبہ کندھے پہ بٹھا کے حج کرائے، کہے یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ حج کرایا۔ کہاں بٹھا کے؟ کندھے پہ۔
اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کے، یا رسول اللہ حق ادا ہو گیا مکہ؟ آپ نے پھر بہت غور سے سننا میری بات کو، آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو حقوق والدین ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ارے ابھی تو اس دن کا بھی حق نہیں ادا کر پایا، اس درد کا بھی حق نہیں ادا کر پایا جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا، تیری پیدائش کے وقت جو تمہاری ماں کو سب سے پہلا جھٹکا لگا تھا اس کا بھی حق ادا نہیں کر پایا۔ وہ حق ماں باپ کی بات کرتا ہے، تو ماں باپ کے حقوق اتنے بلند ہیں، ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کرتے رہیں، احترام کرتے رہیں، ان کا ادب کرتے رہیں، اپنے معاشرے میں سب دیکھیں اور بچوں کو بتائیں۔ جب ہم اور آپ کریں گے تو ہمارے بچے ہماری کریں گے، اور ان کے بچے ان کے، اسے نسل بعد نسل ایک طریقہ بنتا جائے گا، اور اس طریقے اور طریقے پر ہم اور آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ شگاف پڑ گئے پتھر کے ان چٹانوں میں، قبیلے ہو گئے تقسیم خاندانوں میں، پڑی ہوئی تھی وہ میرے ماں کے قدموں کے نیچے، جنت کو میں ڈھونڈتا رہا آسمانوں میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین، سامعین، سامعات جتنے بھی حاضرین ہیں، مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے، میدان محشر میں پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو کچھ بھی میں نے بولا ہے اس پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین، حاضرات، سامعین، سامعات ہیں، سب کو عمل کرنے کی توفیق کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔